السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مقدر میں لکھے ہوئے کا ملنا ہر حال میں لازم ہوتا ہے، مگر دعائیں تو ناممکن کے لیے ہی ہوتی ہیں، ان کے لیے جو تمہارے نصیب کا حصہ نہیں ہوتے۔ تم کہتے ہو کہ جب وہ مقدر میں ہی نہیں تو پھر دعا کیوں مانگوں میں؟ تم یہ کیوں نہیں سوچتے کہ دینے والا تمہارے مقدر اور وسوسوں سے بہت بڑا ہے؟ کیا ہوا اگر اللہ نے مقدر کا وہ حصہ نامکمل اس لیے رکھا ہوا ہے کہ تم اس خالی جگہ کو اپنی دعاؤں سے اپنی چاہت کے مطابق مکمل کرو؟ کیا ہوا اگر وہی تمہارا نصیب ہو جس پر تم ہمت ہار بیٹھے ہو؟ صبر سے گزر کر وہ تمہارے یقین کا امتحان لیتا ہے، وہ تمہیں سزا نہیں دیتا، وہ تو تمہیں بس اپنے قریب لانے کے لیے آزماتا ہے۔ ارے جب زندگی فانی ہے تو اس میں رہنے والے غم کیسے مستقل ہو سکتے ہیں؟ کسی ایک چیز یا انسان کو وجہ بنا کر تم اللہ کی دی ہوئی نعمتیں کیوں بھول جاتے ہو؟ یاد نہیں رہتا کہ زندگی تو ہمارے پاس محض اللہ کے کچھ دن کی امانت ہے، میں ہم اسی کے بندے کی وجہ سے خیانت کر رہے ہیں۔ لوگوں کی باتوں سے کبھی پریشان نہیں ہوتے، لوگ تو ہمیشہ تمہیں گرانے میں لگے رہیں گے، ہمیشہ تمہارے زوال کے خواہش مند رہیں گے، لیکن تم نے کبھی ان کی باتیں سن کر ہمت نہیں ہارنی۔ وہ اللہ سب دیکھ رہا ہے اور سب کچھ جانتا ہے، اس کی نظر سے کچھ چھپا ہوا نہیں۔ تو حالات کیسے بھی ہوں کبھی مایوس نہ ہونا اور اللہ پر مضبوط توکل رکھنا۔ صرف دعاؤں سے معجزے نہیں ہوتے، معجزوں کے لیے سر کو بھی جھکانا پڑتا ہے۔ جب دن میں 5 دفعہ اللہ کو منانے جاؤ گے تو نصیب کیسے تم سے روٹھا رہ سکتا ہے؟ نماز یقین کو مکمل کر دیتی ہے، اور مکمل یقین رکھنے والوں کے لیے ہی تو اللہ کن فرماتا ہے۔ تڑپ جب دل میں اترتی ہے تو دل رات کی آخری پہر میں اللہ کو ڈھونڈنے لگتا ہے، اور جانتے ہو وہ اپنی تلاش کی طلب لگاتا ہی تب ہے جب وہ چاہتا ہے میرا بندہ مجھ تک پہنچ جائے۔ پھر رب کے آگے جھکنے سے، اپنی غلطیاں تسلیم کرنے سے وہ اللہ آپ کی روح میں سما جاتا ہے، ساری الجھنیں سلجھا دیتا ہے، ساری پیاس بجھا دیتا ہے۔ طرف سچی ہو تو وہ رب ہاتھ تھام کر سیدھی راہ پر لاتا ہے۔ وہی سب سے بڑا قدردان ہے، وہ ہمارا ساتھ کسی حال میں بھی نہیں چھوڑتا۔ اور پھر انسان جب اللہ سے محبت کا دعویٰ کرے، بار بار جتائے کہ میرے اللہ مجھے تجھ پر بڑا یقین ہے، تو رب پرکھتا تو پھر ضرور ہے بندے کو، یہ جو میری چاہت کا دعوے دار ہے اس کا دعویٰ کتنا پکا ہے۔ پہلے زمانوں میں لوگ گھڑا لیتے وقت اسے بجا کر دیکھتے تھے کہ کچا ہے یا پکا ہے۔ تم کہتے ہو کہ تم نے اللہ کے لیے اتنے سال بے حد صبر کیا، صبر کا دعویٰ تو اپنے آپ میں ہی بے صبری ہے، اور تم اپنے اوپر اپنے رب کی نعمتیں دیکھو، کیا تمہارے رب نے اتنے سالوں سے تمہیں ڈھانپ کر نہیں رکھا؟ کیا تمہارے رب نے تمہیں اتنی نعمتیں نہیں دی؟ جو جتنی آزمائش میں رہتا ہے اسے آزمائش بھی اتنی ہی سخت لگتی ہے، جو جتنا بے صبر ہوتا ہے اس کے لیے صبر کرنا اتنا ہی مشکل ہوتا ہے۔ تمہیں تو ناپسندیدہ حالات کی سخت گرمی کو اپنے اللہ کی خاطر برداشت کرنا ہے، تاکہ تم اندر باہر سے مضبوط ہو جاؤ، اور جب تم پکے گھڑے بن جاؤ گے تو پھر جب کبھی اللہ کی رحمتوں کی بارش ہوگی، وہ بارش تمہارے اندر کو اس کی رحمتوں اور مصلحتوں سے بھر دے گی۔ جو سہ جاتا ہے وہ بچ جاتا ہے، جو نہیں سہ پاتا وہ برباد ہو جاتا ہے۔ ایک دن دیکھنا تم خود مسکراتے ہوئے کہو گے کہ اللہ نے میری دعا ایسے قبول کی ہے
کہ میں نے کبھی سوچا بھی نہیں تھا۔ تم کہو گے کہ اللہ نے معجزہ کر دیا ہے جس کا میں نے تصور نہیں کیا تھا۔ دیکھنا یہ کہتے ہوئے تمہاری آنکھیں نم ہوں گی اور تمہارا دل جو اتنا سفر کرتے کرتے تھک گیا تھا وہ اطمینان میں ہوگا۔ صبر اور دعائیں کرنے والے اللہ کو بہت پیارے ہوتے ہیں۔ اگر وہ آزماتا ہے تو یقین رکھنے والوں کے لیے مدد بھی بھیجتا ہے، صبر کرنے والوں کے لیے صلاح بھی تیار رکھتا ہے۔ توکل رکھو کیونکہ اللہ کے معجزے توکل رکھنے والوں کے لیے ہی یعنی تمہارے لیے ہے۔ اللہ کی مدد تب آتی ہے جب مایوس کن حالات میں بھی تم دل پر دماغی وسوسے حاوی نہیں ہونے دیتے اور تمام در بند نظر آنے کے باوجود بھی پورے یقین سے اللہ سے رجوع کرتے ہو، تب وہ تمہارے لیے ایسے ذریعوں سے مدد بھیجتا ہے جن کے بارے میں تمہاری عقل گمان بھی نہیں کر سکتی۔ پھر بگڑے کام سنورتے ہیں اور دعائیں سن لی جاتی ہیں۔ تمہارا پختہ یقین اللہ سے اپنی ہر بات منوا لیتا ہے۔ بس ایک چھوٹی سی دعا کی ضرورت ہوتی ہے۔ تمہاری ناممکن ترین چاہتوں کو ممکن بنانے کے لیے بس ایک چھوٹی سی چونٹی جتنے یقین کی ضرورت ہوتی ہے۔ اللہ کو اللہ کی ہاں بنانے میں بس تھوڑے صبر کی ضرورت ہوتی ہے۔ اللہ کو راضی کرنے کے لیے بس ایک دل سے کیے ہوئے مختصر سجدے کی دیر ہوتی ہے اور موجوں کے سارے انتظار ختم ہو جاتے ہیں۔ کبھی کبھی انسان اللہ کی ذات سے اس قدر مایوس ہو جاتا ہے کہ زبان سے شکوے کرنے لگتا ہے۔ ہر دکھ، ہر تکلیف، ہر مشکل، ہر پریشانی ایک مدد کے لیے آتی ہے۔ یاد رکھو کہ ہر مشکل کے بعد آسانی ہے۔ یہ دکھ تو سہارا بنتے ہیں کہ اے تھکے ہارے اللہ کے بندے، چلتا جا بس چلتا جا۔ جب بندہ اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھامے چلتا جاتا ہے تو ایک خوبصورت منزل اس کے انتظار میں صبر و شکر سے خوبصورت منزل پا لینے کے بعد بندہ اپنے صبر پر رشک کرتا ہے۔ جب دعا کے لیے ہاتھ اٹھائیں تو بس تمہارے دل میں یقین ہو کہ میری اللہ نے میری دعا سن لی ہے۔ اللہ کی دیر کرنے کی وجہ ہرگز یہ نہیں ہے کہ وہ تمہاری دعا قبول نہیں کرے گا۔ تم بول سکتے ہو لیکن تمہارا رب نہیں۔ اس لیے جب بھی دعا کرو دل میں یہ یقین رکھنا، اس وقت بھی میرا اللہ مجھے سن رہا ہے اور میری دعا قبول ہو چکی ہے۔